دور کے اندر نئے نئے فتنے دین اسلام کے لیے آزمائش کے لیے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے. کبھی کسی دین اسلام کے حکم کے اندر کوئی عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں. نکتہ وروں کی، نکتہ چینوں کی، اور ان کا کام کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے ان کی؟ یہی تو ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی عیب نکالنا ہے. اصل میں ان کے ذہن کے اندر خود فطور ہوتا ہے، اس لیے ان کو جو ہے نا وہ سامنے والی چیز میں فطور نظر آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ سمپل سی بات ہے، کیا میرا علم، کیا انسانوں کا علم اللہ کے علم سے بڑا ہوا ہے؟ وہ تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے باتوں کو بھی جاننے والا ہے. کوئی راز ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر مخفی ہو. قرآن کہتا ہے او تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اگر ایک پتا بھی زمین کے اوپر گرتا ہے درخت سے ٹوٹ کر تو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنی کروٹیں بدلتا ہوا زمین کے اوپر گر رہا ہے. اب دیکھیں برازیل میں، ایمیزون میں کتنے جنگلات موجود ہیں، کتنے پتے موجود ہیں. ہمارے ہاں، خود ہمارے ہاں دیکھیں کتنے پتے موجود ہیں، کتنے درخت موجود ہیں، کتنے پتے ہیں ان کے اوپر. اللہ کے علم میں ہے. سمندروں کے اندر کتنے قطرے پانی ہیں، اللہ کے علم میں ہے. ریگستانوں میں، دنیا کے ریگستانوں میں کتنے ذرات ہیں ریت کے، اللہ کے علم میں ہے. تو کیا جو مسئلہ یہ ہے آج کے دور میں، جو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی خاندان میں شادی کرنے سے اپاہج پیدا ہوتے ہیں، معذور لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے خاندان میں شادی نہیں کرنی چاہیے. کوئی عقل کے اندھو صرف اتنی سی بات پہ غور کر لو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کو جائز رکھا ہے تو مطلب کیا اس کے اندر نقصان ہے اس لیے جائز رکھا ہے؟ اللہ کی ذات نعوذ باللہ یہ چاہتی ہے کہ انسان کا نقصان ہو. ہاں، جن رشتوں کے اندر شادی کرنے سے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرام کیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخرہ. جن رشتوں میں کوئی قباحت ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منع کر دیا ہے، ان کو حرام قرار دے دیا ہے. اور جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار نہیں دیا ہے ان کے ساتھ شادی کرنے کو جائز رکھا ہے، تو مطلب اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس کے اندر انسان کے لیے کوئی نقصان دہ چیز یا نقصان دہ بات نہیں ہے. اگر نقصان دہ چیز یا نقصان دہ بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کو قطعاً کسی صورت جائز قرار نہ دیتے. لو جی، اگر خاندان میں شادی کریں گے تو اولاد جو ہے نا وہ اپاہج پیدا ہوگی، معذور پیدا ہوگی. بھئی صرف تھوڑی سی بات سوچنے کی یہ ہے، کیا آج کی سائنس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے بڑی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ اس رشتے میں کزن کے ساتھ شادی کرنے میں، خاندان میں پھوپھی ذات، خالہ ذات، ماموں ذات وغیرہ، چچا ذات وغیرہ سے شادی کرنے میں نقصان ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم ہی کیوں دیتے؟ جبکہ اللہ کا علم تو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ بہت وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کا علم. اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں دیکھیں نا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاندان میں شادی نہیں کی ہے؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں، پھوپھی کی بیٹی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ام المومنین ہیں. کیا اگر خاندان میں پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج ہوتا، کوئی نقصان ہوتا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو کہ چچا ذات بھائی ہیں، سگے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے.
शुरू इस्लाम में आप देखें अक्सर सहाबा की आपस में जो है ना वो रिश्तेदारियां हुई। अगर कोई कोई इल्लत होती खानदान में शादी करने में, तो क्या अल्लाह के पाक पैगंबर खुद अल्लाह तबारक व तआला की जात उस रिश्ते को मुबाह रखती, और फिर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो खानदान में रिश्ता करते? मैंने दो मिसालें अर्ज कर दी हैं। और क्या हजरात सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम फिर जो है ना वो आपस में शादियां करते? यानी तौबा नाउज बिल्ला, गोया उन लोगों को पता नहीं चला। आज हमें साइंस ने बताया है कि जो खानदान में शादी करेंगे तो जिन्नियाती मसला पैदा होता है, जो ना बच्चे वो लोले लंगड़े पैदा होते हैं। तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारी साइंस तो आज की इजाद है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज के अंदर इंसान के लिए फायदा था उसको 1450 साल पहले मुबाह करार दिया है, इंसान के लिए अच्छा करार दिया है। और जिस चीज के अंदर नुकसान हो सकता था, तुम्हारी साइंस तो आज पैदा हुई है, जिस चीज के अंदर नुकसान हो सकता था अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले उसको ममनू करार दिया है कि आज नहीं तो कल इसके अंदर इंसान के लिए नुकसानदेह चीज हो सकती है। तो मोहतरम सामीन, ये आज के दौर का फितना है जी, खानदान में शादियां नहीं करनी, और इसमें इसकी कोई भी हकीकत नहीं है किसी किस्म। वो तो यानी लूले लंगड़े पैदा होना, अपाहिज माजूर पैदा होना, वो तो आप देखेंगे कि आपको 12 मरतबा तजर्बा होगा। अपने इर्द गिर्द माशरे के अंदर ही देख ले, जो खानदान से बाहर शादियां हुई है उनके अंदर भी तो माजूर पैदा हो रहे। तो ये माजूर पैदा होना या सही सालिम पैदा होना, ये तो अल्लाह की तरफ से है। ये खानदान में शादी करने की वजह से तो इसकी इल्लत ये तो नहीं है जिसने खानदान में शादी की है। यह तो ऐसे है ना कि आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी बैनुल अक़वामी सतह पर कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जिन्होंने खानदान से शादी बाहर की हो और उनके लूले लंगड़े पैदा हुए हो, अपाहिज पैदा हुए हो। कितने केसेस मौजूद हैं, आप बैनुल अक़वामी सतह पर देख लें, आप अपने मुल्क की अपने माशरती सतह पर देख लें, आपको बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। तो इसलिए इस जो है ना वो फितने के ऊपर कान ना धरें। आपको जहां जोड़ का रिश्ता अच्छा लगता है, बशर्ते कि वो उन रिश्तों में से ना हो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममनू करार दिए, तो आपके लिए इजाजत है, आप कर सकते हैं।